جو بھی اپنی کنٹری سے باہر جانا چاہتا ہے کام کرنے کی غرض سے، تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی اپوائنٹمنٹ نہ لینی پڑے کسی ایمبیسی سے، اور سیلری جو ہے جس کنٹری میں جائیں اچھی سیلری بھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو جاب جو ہے جو چاہیں ہم جاب بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے، کوئی اس قسم کی کنٹری ہونی چاہیے، اور جہاں پہ جانے کے لیے ہمیں ویزا فیس جو ہے وہ بہت کم دینی پڑے۔ تو بہت ساری اس طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ جی ایسی کنٹری ہونی چاہیے وہ کہ جہاں پہ ہمیں ہر قسم کی سہولت مل سکے۔ تو جناب ایسی ہی کنٹری آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، اس کی انفارمیشن دیتا ہوں، تو آپ کا دل اگر مانے تو آپ قدم اٹھائیے، اگر دل نہ مانے تو بالکل مت اٹھائیے یہ قدم۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کنٹری کی ڈیٹیل کے اندر۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل آپ نے صحیح بات سنی کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جی کہ جہاں بھی اپلائی کریں ہم، وہاں کی ویزا ریشو جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ریجیکٹ نہ کیا جائے، ہمیں ویزا مل جائے۔ تو جناب جو میں کنٹری آج لایا ہوں، جانتے تو سب ہیں اس کنٹری کو، بہت اچھی کنٹری ہے، اور پیسہ کمانے کے لحاظ سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اپنا جو ایکسپیرینس ہے میرا، وہ سب سے اچھی کنٹری ہے۔ باقی کنٹری میں پیسہ ہے، لیکن یعنی کہ اگر آپ کینیڈا کو لے لیں، جرمنی لے لیں، یو کے لے لیں، کوئی ایسی کنٹری لے لیں، ٹھیک ہے پیسہ ہے وہاں پہ، لیکن کما بھی لیتے ہیں آپ وہاں پہ پیسہ، لیکن اس کو سیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کنٹریوں کے اندر ایکسپینس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ پیسہ بچا نہیں سکتے، اور میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں۔ نہیں یقین تو جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ گواہی دیں گے اس چیز کی۔ کینیڈا، امریکہ، جرمنی وغیرہ میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، امریکہ ایک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پہ تو آپ پیسہ کچھ سیو کر سکتے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے، وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ جس کنٹری کے بارے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، جانتے آپ سب ہیں، جیسے ہی میں نام لوں گا بہت سارے لوگ فوری طور پہ کہیں گے بکواس ہے جی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر بھائی یہ بکواس ہے، یہ ہو نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو چھوڑ دیں، آپ ویڈیو کو واچ نہ کریں، کیونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا۔ تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، وہ اس کو دیکھیں، اور پیسہ کما سکتے ہیں وہ لوگ۔ اتنا پیسہ آپ کما سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پیسہ کما کے اپنی ہوم کنٹریز واپس آ چکے ہیں، وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جی ہم نے پیسہ کمایا وہاں پہ، مہینے کا ہم نے اچھا خاصا پیسہ کمایا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس طریقے سے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، سارا لیگل کام ہوتا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ نے لینا وزٹ ویزا، اس کا ورک ویزا بھی ملتا ہے، لیکن اس کا پروسیجر جو ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے ورک ویزا لینے کا۔ تو لہٰذا اس میں ایک اور بھی سہولت ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا لے کے چلے جاتے ہیں تو اس کو آپ کنورٹ کروا لیتے ہیں ورک ویزے میں۔ ہاں اس کی ایک آپ کو پرابلم ضرور آتی ہے، جو کہ میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اور جو اس وقت اس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہ بھی اس کی تائید کریں گے۔ وہ پرابلم آپ کو یہ آئے گی کہ جب آپ نئے جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، تو آپ کو اس کنٹری کی لینگویج نہیں آتی۔ تو جو پرانے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ آپ کی ہوم کنٹری سے ہی ہیں، تو وہ آپ سے ایک ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار میں نے یہ ویزا جو ہے اس کو کنورٹ کرانا ہے ورک ویزے میں، وہ کہتے ہیں ہو جائے گا، لیکن اتنے پیسے لگیں گے۔ وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں، آپ کے ہی لوگ، آپ کی ہوم کنٹری کے ہی لوگ، یا دوسرے کوئی ایسے لوگ جو آپ کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، وہ آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں۔ بہرحال
یہ بھی ایک علیحدہ میٹر ہے کہ آپ کی اب مرضی ہے کہ آپ کے تعلقات اس کے ساتھ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ دیکھی گئی ہے یہ والی کہ وہ آپ سے پیسے $1000 $1500 جو ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں۔ بے شک آپ نے اسی وقت ان کو نہیں دینا، تھوڑے بہت دینے اور وعدہ کر دینا کہ جی میں بعد میں دے دوں گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ اس میں صرف پرابلم آئے گی۔ اچھا جی، یہ کنٹری کون سی ہے؟ میں اس کنٹری کا آپ کو نام بتا دیتا ہوں، دل کرے تو آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں، اس کا پروسیس میں سارا بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے یہ ویزا لینا کیسے ہے اور آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں اس ویزے کے لیے چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بتا دوں، یہ ویزا آپ کو اونلی 4 days 3 days to 4 days کے اندر اندر آپ کو یہ ویزا ملے گا۔ یہ کنٹری ہے ساؤتھ کوریا۔ ساؤتھ کوریا کا نام آپ نے سن رکھا ہے، بہت سارے میرے جو دوست ہیں وہاں پہ جا بھی چکے ہوں گے، وہاں سے واپس بھی آ چکے ہوں گے پیسہ کما کر۔ یہ ایک واحد ایسی کنٹری ہے جہاں پہ آپ بے شمار پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی کام لوگ کرتے ہیں زیادہ تر فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں، وہاں پہ اوور ٹائم بھی ملتا ہے آپ کو اور اچھا خاصا پیسہ، جتنا پیسہ آپ چاہیں اس کنٹری کے اندر آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ باقی اور کام بھی فیکٹریز کے علاوہ بھی بہت کام ہے وہاں پہ، لیکن اس کے لیے آپ کو لینگویج آنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو لینگویج آپ سیکھ لیتے ہیں یا وہاں جا کے سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے کافی چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ پیسہ کمانے کے، اچھی جاب ملنے کے۔ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو پھر جو ہے آپ نے فیکٹری میں ہی کام کرنا ہے، اور فیکٹری میں بھی انسان ہی کام کرتے ہیں۔ تو مدتیں گزر گئیں لوگوں کو وہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہوئے اور اچھا پیسہ کماتے ہوئے۔ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے بہت پیسہ کمایا فیکٹریز سے، اور اچھی خاصی ان کی جو ہے وہ سیلری بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ان کی ایمبیسیوں میں جا کے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، آپ کو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی۔ اور یہ ایک واحد ایسی کنٹری ہے، آپ جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، کہیں بھی آپ رہتے ہیں، تو اس ملک، یہ جو ملک ہے ساؤتھ کوریا، اس کی ایمبیسی میں آپ کو رش نہیں ملے گا، کیونکہ لوگوں کا رجحان نہیں ہے۔ جن کا رجحان ہے اس طرف وہ صرف ورک پرمٹ کی طرف ہے۔ اس چیز کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ویزا لے کر بھی جو ہے اس کو کنورٹ کرا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ اور میرے خیال میں جو ورک ویزا ہے، اور بہت سارے ایسے ایجنٹ حضرات ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے اور وہ آپ کو لے کے یہی ویزا دیتے ہیں، وزٹ ویزا، اور وہاں پہ آگے جا کے جب ان کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی فلائٹ کا ٹائم آتا ہے تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ کو یہ فلاں بندہ وہاں پہ ملے گا اور آپ کا یہ سارا کام کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ورک ویزا نہیں ہوتا، وہ وزٹ ویزا ہی ہوتا ہے، جو کہ وہ آپ کا ایجنٹ جو اس کو بتاتا ہے وہ اس کو وہاں پہ یہ ویزا جو ہے چینج کرا کے دیتا ہے۔ اور یہ ویزا آپ نے کون سا اپلائی کرنا ہے؟ یہ ویزا آپ نے کرنا ہے C3 کی بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے C3 ویزا اور ایک ہے جناب C31 ویزا، یہ بھی آپ نے اپلائی نہیں کرنا۔ ایک ہے C34 ویزا، یہ بھی آپ نے اپلائی نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ یہ والا ویزا کرنا ہے C39 ویزا۔ C39 ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور کیسے اپلائی کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے وزٹ ویزا۔ C39 ویزا جو ہے یہ آپ کورین ایمبیسی سے گوگل کر کے وزٹ ویزے کا فارم جو ہے وہ منگوا لیں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنے، اس کو پر کریں، تو آپ نے ایمبیسی جا کے اس کو جمع کروانا ہے اپنی فائل بنا کے، جس طریقے سے ایک فائل بنائی جاتی ہے اپنا ٹریول پلان۔ اچھا ایک چیز ہے اس میں، کنٹریاں جتنی بھی ہیں، جیسے ہی آپ وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے ٹریول پلان۔
بہت ساری کنٹریز جو ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہیں. ایک تو آپ کے ٹریول پلان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے کیا لکھا ہے، اور کوریا بھی ان ملکوں میں سے ہے کہ وہ آپ کے اس ٹریول پلان کے اوپر بڑا غور کرے گا، لہٰذا اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. ڈیٹ بائی ڈیٹ، ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے. جس ڈیٹ کو آپ نے اپنی ہوم کنٹری سے فلائی کرنا ہے اس ایئرپورٹ کا نام تک لکھنا ہے، اور جس جگہ پہ آپ نے جو سے ایئرپورٹ میں جا کے اترنا ہے اس کا بھی نام لکھنا ہے، اور جو ہوٹل سے لے کر ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک کی ڈسٹیشن ہے، وہ جتنا فاصلہ ہے وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے کہ کتنے کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے، اور آپ نے جو ٹریولنگ کرنی ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے کرنی ہے یا آپ نے اپنی گاڑی رینٹ پہ لینی ہے، یا جس طریقے سے بھی آپ نے ٹریول کرنا ہے. ڈیسٹینیشن لازمی آپ نے لکھنی ہے جہاں جہاں پہ آپ نے جانا ہے، اور ڈیٹ لازمی لکھنی ہے ساتھ میں. اصل ٹریول پلان جو ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے، اور واپسی کا جو آپ نے ٹریول پلان کے اندر لکھنا ہے وہ بھی آپ نے مینشن کرنی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنا ویزا وہاں پہ جا کے کنورٹ کروا لینا ہے ورک ویزے میں، لیکن پلان جو ہے وہ آپ نے لازمی مکمل لکھنا ہے. ایک تو آپ نے یہ پلان جو ہے ٹریول پلان آپ کا یہ لازمی ہونا چاہیے. دوسرا، آپ کا جو فارم آپ نے فل کرنا ہے وہ آپ نے فل مکمل کرنا ہے، اس میں چیز کوئی نہیں چھوڑنی آپ نے. تیسرا جو ہے آپ نے ایک بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے 6 منتھ کی، لیکن جتنی بھی ہے اس میں کبھی مت سوچیے گا جی میں اس میں اتنے کروڑ روپیہ ڈال لوں گا تو مجھے ویزا ملے گا. قطعاً ایسا نہیں ہوتا. بہت کم پیسوں والوں کو بھی وزٹ ویزے ملتے ہیں، اور اس کی ایک مقدار ہوتی ہے کہ ایوری منتھ جو ہے میری اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ رہا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے بنانی ہے. بے شک آپ کا $200 آپ منتھلی کماتے ہیں، وہ $200 جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، اور شو ہونا چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں، اور آپ کا ویزا جو ہے وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ ویزا اپلائی کرنا ہے وہ تو کریں، جن لوگوں نے باتیں کرنی ہیں وہ بے شک باتیں کریں. اور حقیقت یہی ہے کہ اس کنٹری کے اندر آپ کو یہ ویزا ملے گا، اس کنٹری کا یہ ویزا ملے گا اگر آپ دل سے کام کریں گے، بذات خود کریں گے. ایجنٹوں کے چکروں میں پڑیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.